بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے نثر نگار مرزا فرت اللہ بیگ کے طرز تحریر کی خصوصیات۔ مرزا فرت اللہ بیگ کو جتنے لوگ جانتے ہیں ان کو سب کو یہ علم ہوگا کہ وہ ایک مزاح نگار ہیں۔ مزاح نگار ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسی باتیں کہیں جس پر لوگوں کو ہنسی آئے، لیکن ان کی باتیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ اس میں ضرور طنز تھا، لیکن وہ طنز جو تھا تعمیری تھا، اس سے کسی کو برا نہیں لگا کرتا تھا۔ ان کے سب سے پہلے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ ایک 1 ستمبر 1884 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول دہلی سے حاصل کی، سینٹ اسٹیفرڈز کالج سے BA کیا اور 1907 میں مشن کالج دہلی سے MA کا امتحان پاس کیا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی سے عربی قاری کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے، وہاں مل کر تعلیم میں ملازمت کی اور اس کے بعد ملکی انتظامیہ میں ملازمت کرنے لگے اور ترقی کر کے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک جا پہنچے۔ ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بھی کام کیا۔ حیدرآباد دکن کی ادبی سرگرمیوں اور مجالس کے بھی اہم رکن رہے۔ اردو زبان میں لطف مزاح نگاری میں اہم مقام حاصل کیا۔ 27 اپریل 1947 کو حیدرآباد دکن میں آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ مرزا فرت اللہ بیگ اردو کے مشہور اور صاحب تسلیم بہترین انشا پرداز ہیں۔ اگرچہ انہوں نے سنجیدہ مضامین بھی تحریر کیے، لیکن جس چیز نے انہیں اردو ادب میں غیر فانی مقام پر فائز کر دیا وہ ان کی مزاح نگاری ہے، جس میں وہ اپنے خاص اسلوب تحریر اور انفرادیت اور اپنی شرعی تحریر کی وجہ سے ایک ایسا رنگ بھرنے میں کامیاب ہو گئے جو ہلکا ہونے کے باوجود مور اور بھرپور ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی طرز تحریر کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ سنجیدگی اور ظرافت کا امتزاج۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریروں میں سنجیدگی اور ظرافت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے طرز تحریر کی سب سے نمایاں خصوصیت سنجیدہ ظرافت ہے۔ وہ گزرے ہوئے واقعات کی تصویر کشی اور تذکرے بڑی ہمدردی سے کرتے ہیں اور ان تذکروں سے ان کا مقصد ایک متمنی ہوتا ہوئی تہذیب کے آثار کو یعنی ایک مٹتی ہوئی تہذیب کے آثار کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے، ان چیزوں کو بہت اچھے انداز میں یہ بیان کیا کرتے تھے۔ لطیف طنز۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریروں میں طنز کی کڑواہٹ نہیں پائی جاتی، ان کا طنز و مزاح کی چاشنی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی تحریروں میں طنز کا تاثر کم اور مزاح کا تاثر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری مرزا فرت اللہ بیگ کے طرز تحریر کی اہم خصوصیت ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کو شخصیت کے خاکے بنانے میں کمال حاصل ہے۔ وہ اپنے تحریر کردہ خاکوں میں ایک ایسا ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں جو ان کی منتخب کردہ شخصیت کی ایک متحرک تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے اتار دیتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ میں آپ کو کہوں گی کہ انہوں نے جب مولوی نذیر احمد کے لیے لکھا، ڈپٹی مولوی نذیر احمد صاحب کے لیے لکھا تھا، تو لوگوں میں وہ اتنا مقبول ہوا تھا کیونکہ ایک ہم کسی بھی شخصیت کو جانتے لیکن اس کی گھریلو زندگی کو، اس کے روزمرہ کو تو نہیں جانتے تھے نا۔ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ واضح کیا، تو خاکہ نگاری میں جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ دلی کی ٹکسالی زبان۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے طرز تحریر کی ایک نمایاں خصوصیت دلی کی اس با محاورہ اور چٹخارے دار ٹکسالی زبان ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور بچپن سے جوانی تک کا عرصہ وہیں گزارا، اس لیے ان کے طرز تحریر پر دہلی ٹکسالی زبان کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ ان کے طرز تحریر میں دہلی کی ٹکسالی زبان مزاح کی چاشنی اور بھی رنگین بنا دیتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا دہلی کی زبان، تو دہلی والوں کی زبان تھوڑی الگ ہے، اردو ہی بولتے ہیں مگر تھوڑا ان کا لہجے میں فرق آ جاتا ہے، تو وہ بہت جو انہوں نے استعمال کرا اس سے بہت مزہ پیدا ہوا ہے۔ شگفتگی بیان۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے تحریر کا اسٹائل کو خوش مذاقیہ اسٹائل قرار دیا گیا ہے۔ وہ مختصر پشت فقرے تحریر کرتے ہیں۔ یہ شگفتگی مرزا فرت اللہ ہی کی تحریر کا خاصہ ہے۔ وہ شگفتہ بیان
بیان ہیں اور الفاظ کی شیرینی سے اپنی تحریروں میں مزہ کا رنگ بھرتے ہیں۔ اور واقعی اگر آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں، اور ضرور میں کہتی ہوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت بہترین تحریریں ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ اور میں جہاں تک میری نالج ہے، آپ لوگ کی کتاب کے اندر بھی مرزا فرت اللہ بیگ صاحب جو ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی فضول باتیں نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بہترین باتیں کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے پاس آیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہترین قسم کی ہے کہ کس قسم کی جو ہوتی تھی اس زمانے میں لوگوں میں، تو وہ تمام باتوں کو یہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اور بکس ان کی پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھیں۔ تصانیف: مرزا فرت اللہ کی اہم تصانیف میں مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، جس کا میں بھی آپ سے ذکر کر رہی تھی، یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اور کیونکہ مولوی نذیر جو تھے نا، ڈپٹی مولوی نذیر احمد صاحب بہت مشہور شخصیت تھے، تو لوگ ان کے بارے میں ایک ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھ کے لوگوں نے بہت زیادہ کرنا چاہیے کہ بہت خوشگوار ہی رہی، لوگوں کو بہت انجوائے کیا تھا۔ دہلی کا تاریخی اور یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر شامل ہے۔ نذیر احمد کی کہانی میں انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ مضامین کے حوالے سے ان کی تصانیف مضامین فرت اور دیوان یقین وغیرہ شامل ہیں۔ بہت اچھی انہوں نے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت تحریریں لکھی، لیکن جتنی بھی لکھی وہ بہت لاجواب لکھی، اور آج تک ان کی تحریریں زندہ جاوید ہیں۔ اور میں کہوں گی اگر آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ضرور مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کی تحریریں ملتی جائیں گی، اور آپ بہت پسند کریں گے ان کی تحریروں کو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے